بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد اقبال۔ سامعین و ناظرین، میرے ساتھ آواز کے ہمارے مہمان مفتی علامہ محمد عمران غفور صاحب، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیڑا شریف اور سینئر مدرس ہیں جامعہ امینیہ رضویہ باب الہدیٰ اسلام گڑھ میرپور آزاد کشمیر۔ الحمدللہ آج ہم پھر ان کے ساتھ حاضر ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ہمیں وقت دیا۔ تو ہم کچھ ضروری مسائل رمضان کے بارے میں ان سے جاننا چاہیں گے۔ قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ روزے کی قضا اور کفارہ کس صورت میں لازم آئے گا، اور یہ ہمارے ناظرین اور سامعین جاننا چاہتے ہیں جنہیں لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی حافظ صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ تو دیکھیں، جب انسان روزہ رکھ کر کسی وجہ سے اس کا جب روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی دو صورتیں، ایک صورت میں صرف قضا لازم آتی ہے اور ایک صورت ہے جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم جس مسئلے کے بارے میں بیان کریں گے وہ ہے وہ صورت جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ انسان نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، ادائے رمضان کا روزہ رکھا، اور اس کی نیت اس نے رات کے وقت کی، صبح صادق سے پہلے اس کی نیت کر لی، اور پھر عمدن جان بوجھ کر اس نے اس روزے کو افطار کر لیا، اور افطار ایسی چیزوں سے کیا جس سے لذت ہوتی ہے، یا کوئی چیز اس نے کھائی یا دوا استعمال کی جس سے اس کو لذت بھی حاصل ہوئی، تو اس صورت میں کیا ہوگا، قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ یا تو اس نے جسمانی تعلق قائم کیا اور اس صورت میں، یا پھر اس نے کوئی لذت والی چیز استعمال کر لی، کھا لی، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں کہ جب اس کی قضا کرنی ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے، تو سب سے پہلے ایک صحت مند آدمی کے لیے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو سب سے پہلا کفارہ اس کے لیے ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، 60 دن کے روزے رکھنے۔ اللہ اکبر۔ اور 60 دن کے روزے رکھنے، یہ کفارے کے روزے ہیں، اور ایک روزہ جو ہے وہ قضا کا ہے، 61 روزے ہو گئے سارے۔ تو اب اگر کوئی شخص 60 دن کے کفارے کے روزے رکھتا ہے، تو دوران کفارہ اگر وہ کوئی روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے یا کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ روزے دوبارہ شروع سے شروع کرے گا۔ جو اس نے روزے رکھے تھے، روزہ چھوڑا، وہ نفلی روزے ہو جائیں گے، اور کفارے کے روزے وہ دوبارہ شروع سے کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس نے 59 روزے رکھ لیے اور 60واں روزہ چھوڑا، تو پھر بھی اس کو شروع سے دوبارہ روزے مکمل 60 روزے اس کو رکھنا پڑیں گے۔ جی، لیکن عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ عورتیں اگر حیض کے دن یا ایام کے دن ان کے، تو وہ دن اگر ان کے درمیان میں آ جاتے ہیں کفارے کے، تو پھر وہ یہ کریں گی کہ وہ حیض کے دن گزاریں گی، اس کے بعد جب روزے رکھیں گی تو وہ جو انہوں نے پیچھے روزے رکھے تھے وہ گنتی برابر کر کے 60 روزے پورے کریں گی۔ لیکن اگر وہ بھی حیض کے علاوہ جان بوجھ کے یا ویسے کوئی روزہ چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر ان کو بھی دوبارہ شروع سے ہی روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص روزوں کی استطاعت نہیں رکھتا، کمزور ہے، تو پھر اس صورت میں وہ 60 مسکینوں کو کیا کرے گا، کھانا کھلائے گا، اس طرح اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، قضا اور کفارے کی تعریف اگر بیان کر دی جائے۔ قضا کس صورت میں آئے گا روزہ؟ اگر قضا فرض کیا کہ ایک بندہ صبح روزہ سحری کے وقت رکھتا ہے، آیا وہ بیمار ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کا روزہ دن میں اتفاقاً ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں قضا آئے گی؟ ہاں جی، جان بوجھ کے بھی ہو، اگر بعض صورت میں اس کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں، جیسے عمدن اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں قضا اور کفارہ ہوگا۔ دوسرا، ساون بھی انسان کا روزہ ہو جاتا ہے لیکن اس صورت میں روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول کر کوئی چیز اس نے کھا پی لی، روزہ اس کو یاد نہیں تھا، بھول کر اس نے کھا پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہوتا ہے خطأً، ٹھیک ہے، آپ اس کو پتا تھا کہ روزہ ہے لیکن غلطی سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ روزے کی صرف قضا کرے گا۔
اور ایک صورت ہے کہ اکراہن، اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا اور روزہ افطار کرنے کے لیے، اس کو یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن اس کو روزہ توڑنے پہ کسی نے گن پوائنٹ پہ یا اس طرح مجبور کیا، اس صورت میں اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ وہ صرف قضا کرے گا، کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ تو قبلہ مفتی صاحب، ایک بندہ بیمار ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو بندہ اگر استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے روزے کا فدیہ جو ہے اس نے ادا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو روزہ چھوڑے گا تو روزہ چھوڑنے کے لیے ایک ماہر اگر ڈاکٹر اس کو یہ تجویز کرتا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے کسی عضو کو تلف ہونے کا خطرہ ہے یا کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑے گا اور وہ ایک روزے کا کیا کرے گا؟ فدیہ ادا کرے گا۔ ماشاء اللہ، بڑی مہربانی مفتی صاحب، قبلہ بہت مہربانی آپ۔